السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے لیے گیس کی شکل میں ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا دی جائے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے اور آپ آسانی سے اس کی تیاری کر لیں۔ تو پہلا جو یونٹ ہے مضامین کا، اس میں جو پہلا سبق ہے سر سید احمد خان کا غلامی ایک لعنت، اسی طرح دوسرا سبق ڈاکٹر سید عبداللہ کا ادب میں جذبے کا مقام، اور اس کے علاوہ اس سے اگلے صفحے پہ ایک سبق ہے نظریہ پاکستان ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا۔ یہ تینوں سبق بہت اہم ہیں، اس میں سے اسباق کا خلاصہ کوئی سا بھی آ سکتا ہے، تشریح پیراگراف کی آ سکتی ہے، یا پھر جملوں کی وضاحت آ سکتی ہے۔ تو پہلے یونٹ میں سے یہ تین سبق اہم ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دو سبق ناول میں بہت اہم ہیں، دونوں ہی اہم ہیں، لیکن خاص طور پہ جو ختیجہ مستور کا ایک ناول ہے آنگن، یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اس کا بھی وہی طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا، خلاصہ، پیراگراف کی تشریح یا پھر جملوں کی وضاحت اس میں سے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ڈرامہ نگاری ہے، ڈرامہ نگاری میں جو دوسرا ڈرامہ ہے خواجہ معین الدین کا تعلیم بالغاں، یہ زیادہ اہم ہے سب میں اسی طرح دو دو چیزیں ہی ہیں، لیکن جو میری نظر میں اہم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ دو اسباق سفر نامے کے حوالے سے اس میں شامل کیے گئے ہیں، تو ان میں جو جمیل الدین علی کا ہے ایک رات، وہ اہم ہے، اور کوشش کیجئے کہ دوسرا والا بھی ایک دفعہ لازمی پڑھ لیں، لیکن جمیل الدین علی کا جو ہے یہ میرے نظر میں زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی ادب کا ایک چیپٹر ہے، اس میں جو بہت اہم چیپٹر ہے جو سمجھ لیں وہ ہے لالچی وزیر، یہ انتہائی اہم ہے، اس کو بھی لازمی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد منظوم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں ماہر القادری، میر تقی میر، اس کے علاوہ خواجہ میر درد، اور اس کے ساتھ ساتھ اسد اللہ خان غالب، یہ شاعر جو ہیں ان کا کلام، ان کی جو خصوصیات اور ان کی جو تشریح ہے اشعار کی، وہ زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آگے صرف نظمیں ایک آپ کو ملیں گی اس یونٹ میں، یونٹ نمبر 8 میں۔ اس میں سے جو سب سے زیادہ اہم جو مانی جاتی ہے، اس میں خاص طور پر نذیر اکبر آبادی اور میر انیس اکبر الہ آبادی، یہ تین شاعر زیادہ اہم ہیں، اور اس کے علاوہ الطاف حسین حالی اور حفیظ جلندری، ان کی جو نظمیں ہیں وہ زیادہ مسند سمجھی جاتی ہیں۔ میری نظر میں یہ زیادہ پیپر میں ریپیٹ ہو رہی ہیں، اور ان میں سے آیا ہوا ہے زیادہ تر کام۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 9 ہے، جس میں قواعد و انشاء شامل ہو جاتا ہے۔ یہ سوال لازمی اس میں سے ایک آتا ہے، اس میں سے رداد آ سکتی ہے یا مکالمہ آ سکتا ہے۔ آپ کوئی بھی ایک نمونے کے طور پہ لازمی پڑھ لیں کہ رداد کسے کہتے ہیں، مکالمہ کسے کہتے ہیں۔ آپ نے پہلے چھوٹی کلاسز میں بھی، یہ سیکنڈری لیول پہ بھی یہ چیزیں پڑھی ہوں گی، تو ان میں سے کوئی سی ایک چیز لازمی آتی ہے، یا خط بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک سوال جو آپ کو گرامر میں آ سکتا ہے، اس میں حروف کی قسمیں ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ چیپٹر صرف ایک ہی ہے، اس کو آپ تھوڑا سا لازمی پڑھ کے جائیے گا، کیونکہ اس میں سے ایک سوال لازمی آنا ہے، اور آسان چیپٹر ہے، یعنی ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو ان چیزوں کے متعلق تھوڑا تھوڑا پتہ چل جائے گا۔ اس کی ڈیفینیشنز لازمی پڑھ لیں اور مثالیں ساری لازمی دیکھ لیں۔ اگر جس بچے نے یہ تمام چیزوں کو انشاءاللہ دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ پیپر میں اچھے نمبر نہیں لے سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے اور اچھی سی تیاری بھی کریں گے، اور
اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامرانی سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور لائک کا بٹن دبا دیجیے۔